آپ نے پسند کی شادی کر لی تو اسے نبھا کیوں نہیں سکی؟ میں نے تو نبھائی چاہی لیکن جس کے ساتھ کی وہ فرار ہو گیا، وہ بھاگ گیا۔ کچھ دن گزرے، اس کے گھر والوں نے بھی مجھے باہر نکال دیا۔ ایسا جوش تھا کہ 2 منٹ بعد انسان اتنا وزنی ہو گیا، جسم بے جان ہو گیا۔ جب میں آنکھ کھلی، میں نے اپنے آپ کو بنا کپڑوں کے پایا۔ وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن اس نے میری ناجائز ویڈیو، ناجائز تصاویر بنائی ہوئی تھی۔ ہفتہ 1.5 گزرا ہے، یہ بھی میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ وہی تصویریں ویڈیو دکھا کے مجھے بلیک میل کرتا رہا۔ اس کے 2 دوست ہیں، ان دونوں نے بھی میری ویڈیو بنائی، میرے ساتھ زیادتی کی۔ ایسے کرتے کرتے مسلسل 3 ماہ گزر گئے۔ السلام علیکم جی، امید انوں کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مریم اکرام۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ 20 سالہ اقرا موجود ہیں جن کا تعلق گجرات سے ہے، اور ان کی غلطی یہ کہ یہ گھر سے نکلی کسی سے پسند کی شادی کرنے کے لیے، اور وہ شادی بھی نہ ٹک پائی، اور یہ کسی ایسے حیوان کے ہاتھ لگی جو کہ ایک یوٹیوب چینل چلاتا تھا۔ اسی یوٹیوب چینل کے عوض جو ہے اس نے ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ مسلسل 3 مہینے اپنی قید میں رکھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی زیادتی کرواتا رہا۔ یہ انہیں سے جانتے ہیں کہ یہ سفر ان کا کیسا رہا، اور یہ اس وقت جو ہے میڈیا کے سامنے کیوں آئی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اقرا، آپ چھوٹی عمر میں گھر سے نکلے، آپ نے پسند کی شادی کر لی تو اسے نبھا کیوں نہیں سکی؟ میں نے تو نبھائی چاہی لیکن جس کے ساتھ کی وہ فرار ہو گیا، وہ بھاگ گیا۔ کتنے عرصے بعد؟ 3 ماہ بعد 3 ماہ وہ بعد چلا۔ آپ نے پتہ نہیں کیا کہاں گیا، کیوں گیا، کیسے گیا، کیا مسئلہ آیا؟ میں نے کالیں وغیرہ کیا لیکن اس کا باقاعدہ ہی نمبر بند تھا۔ کچھ دن گزرے، اس کے گھر والوں نے بھی مجھے باہر نکال دیا۔ پھر ساتھ کے ہمسائے تھے، وہ بزرگ تھے، انہوں نے مجھے پھر ہاسٹل پناہ دلوا دی۔ میں پھر ہاسٹل چلی گئی تھی۔ ہاسٹل کا رینٹ کون پے کرتا تھا؟ وہی کرتے تھے اوکے۔ جی۔ لیکن اس کے بعد میں اپنی جاب وغیرہ ڈھونڈنے لگی، ماں باپ سے بھی معافی مانگی لیکن وہاں سے بھی معافی نہ مل سکی مجھے۔ ان کی تعلقات مجھ سے ختم ہو چکے تھے کیونکہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، جس بنیاد پہ ان کا اتنا تو بنتا ہی تھا۔ اس وجہ سے میں نے جاب وغیرہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو میری ایک دوست تھی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایسے ایک میڈیا میں نا ایک جاب ہے، تو بہت اچھی جاب ہے، اس میں جو پے ہے وہ بھی اچھی ہے، تمہارے مسئلے مسائل نا وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس کے کہنے پہ پھر میں وہاں پہ گئی، اور اس نے مجھے آفس بتایا تھا لیکن وہ ایک فلیٹ تھا، ٹھیک ہے، فلیٹ کے ایک کونے میں اس نے اپنا ایک آفس بنایا ہوا تھا، سیٹ اپ لگایا ہوا؟ جی، سیٹ اپ اس نے بنایا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ میں گئی، وہاں پہ 3 تھی لیکن ایک کھانے پینے والی تھی، وہاں پہ ایک اینکر موجود تھی، ایک طبی والی تھی، ایک ڈانس والی جاب تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارا جسم یہ ایسا ویسا ٹھیک ہے، تم ڈانس کر سکتی ہو، یعنی کہ مجھے سوچنے کا ٹائم چاہیے۔ میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہ میں ڈانس نہیں کر سکتی، یہ جو طبی وغیرہ کا کام ہے وہ میں کروں گی۔ وہ ساتھ ہی اس نے نا چھوٹا سا سیٹ اپ لگایا ہوا تھا، وہاں پہ میں نے 1-2 ویڈیو بنائی لیکن اسے پسند نہیں آئی۔ اس کے یہی تھا کہ میں ڈانس والا کام سٹارٹ کروں جو میں نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کرتے کرتے پھر میں نے انہیں کہا، میں نے کہ مجھے ویڈیو ایڈٹ کرنی آتی ہے، تو میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں ویڈیو ایڈٹ کر سکتی ہوں۔ کہتے چلیے ٹھیک ہے۔ ایسی پیمنٹ کی بھی بات ہوگی ہماری۔ پیمنٹ کی بات ہوئی تو میں نے ہفتے 1.5 بعد ان کے پاس گئی، مجھے ایڈوانس چاہیے تھا، مجھے پیسے چاہیے تھے، تو میں نے انہیں کہا، میں کال کر کے جو بھی جاتی تھی وہاں پہ کال کر کے جاتی تھی، کیونکہ وہ تو کوئی آفس ہے نہیں تھا جس پہ ہم کوئی ڈپلیکیٹ چابیاں لے کے جاتے تو کھول کے بیٹھ جاتے، انہیں کال کرنی پڑتی تھی۔ کال کر کے میں گئی، وہاں پہ پیسوں وغیرہ کی بات کی، میں نے بیٹھے، وہ جوس لے کے آئے تھے۔ اس جوس میں مجھے نہیں پتا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن ایسا جوس تھا کہ 2 منٹ بعد میرے سر اتنا وزنی ہو گیا، جسم بے جان ہو گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں کہاں پہ ہوں یا دنیا کہاں پہ ہے۔ جب میں آنکھ کھلی، میں نے اپنے آپ کو بنا کپڑوں کے پایا۔ وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن اس نے میری ناجائز ویڈیو، ناجائز تصاویر بنائی ہوئی تھی، وہ اس نے مجھے دکھائی کہ اگر تو یہاں سے ایک قدم بھی باہر نکلی تو میں نے یہ ویڈیو وائرل کر دینی ہے۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں نے کہا میں واپس آؤں گی، میں جاب بھی کروں گی، جاب سے نہیں بھاگتی۔ اس نے کہا ہے کہ تم نے قدم باہر نکالا تو یہ میں ویڈیو جو ہے نا وہ نہیں کر دوں گا، اپنے دوست کو ہوں کہ وہ تمہارا آسمان دے جائے۔ ایسے ہی پھر کیونکہ ماں باپ کا تو سایہ میرے اوپر نہیں تھا، وہ میری غلطی کی وجہ سے اٹھ چکا تھا، نہ میں نے کوئی آگے تھا نہ کوئی میرے پیچھے تھا، میں نے یہ اپنی عزت ہی کافی تھی،
اور ایک عورت کے لیے اس کی قیمت ہی اس کی عزت ہی ہوتی ہے. ایسے میں نے اسے فون کیا, وہ میں عثمان دے کے گئی تھی. اس کے بعد مجھے ہفتہ ڈیڑھ گزرا ہے, یہ بھی میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا, وہی تصویریں ویڈیو دکھا کے مجھے بلیک میل کرتا رہا. اس کے 2 دوست ہیں, ایک امجد ہے ایک عابد ہے. ان دونوں نے بھی میری ویڈیو بنائی, میرے ساتھ زیادتی کی, بہت زیادہ زیادتی کی. اتنی انہوں نے ویڈیو اور فوٹو بنائی تھی, وہ بھی مجھے بلیک میل کرتے تھے. ایسے کرتے کرتے مسلسل 3 ماہ گزر گئے. 3 ماہ بعد وہ تین ماہ اسی فلیٹ میں گزارے آپ؟ جی, وہ یو کے چلا گیا تھا, جس بنیاد پہ مجھے موقع ملا تھا. یو کے جانے سے پہلے نا سارے اینکر وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے جو ان کے پاس کام کرتے تھے. اپنی انہوں نے نا ظاہر سے بات ہے محنت نہیں کہیں گے, تو وہاں بھی ایک اینکر ہے, میں اس کا نام تو نہیں ہوں گی. میں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس سے موبائل لیا, اپنے دونوں کے جاننے والے سے نا میں نے کال کی, اسے میں نے سب کچھ بتایا. تو وہ وہاں پہ آیا, وہاں سے مجھے لے کے گیا, عزت دی, اس کے گھر والوں نے عزت دی, نکاح کیا میرے ساتھ, اپنی عزت بنایا. لیکن مجھ سے یہ مسٹیک ہو گئی تھی کہ میں اپنے نمبر کی ڈی پی پہ اپنی نکاح کی فوٹو لگا دی تھی. جو اس نے دیکھا تھا اسے غصہ آیا, اس نے کال کی کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا میں نے نکاح کرنی ہے, اپنی جان چھوڑ دے, مجھے عزت کی زندگی جینے دے. اتنا گیا کہ میں نے نمبر اپنے آف کر دیے تھے. مجھے نہیں پتہ وہ کب پاکستان آیا, کیا ہوا. اس کے بعد اس نے پاکستان آ کے میرے بابا پہ, ماما پہ, میرے ہسبینڈ پہ اور میرے اوپر اس نے چوری کا کیس کروا دیا. ہم بڑے غریب سے بندے ہیں, ٹھیک ہے. گجرات کیا اس نے, میرے بابا کو وہاں سے اٹھوایا. 60 سال ان کی ایج ہے, تو وہاں سے انہیں اٹھوا کے یہاں پہ لے کے آئے. مسلسل 3 دن ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, ان کو مارا گیا, پٹا گیا. وہ لیٹتے تھے, ان پہ گرم پانی ڈالا جاتا تھا. سارے رات کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی رات گزارنی. 3 دن بعد میں یہ ہمارے جاننے والے ہیں, یہ وکیل ہیں ہمارے گاؤں کے ہیں, بابا کے کچھ جاننے والے تھے, ان کے متعلق ان سے ہمارا رابطہ ہوا. انہوں نے میرے بابا کی وہاں سے جانچ کروائی, بھنی کروایا, میری ماما کو کروایا. اب میرا اور میرے ہسبینڈ کا جو ہے وہ کیس جاری ہے. 17 تاریخ کو آخری تاریخ ہے. اس شخص کا, اس بلیک میلر کا, اس یوٹیوب کے آنر کا آپ سے کیا مطالبہ ہے؟ یہی مطالبہ ہے کہ میں واپس آ جاؤں. باقاعدہ ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس موجود ہے, جس میں وہ واضح طور پہ یہ مجھے کہتا ہے کہ تم اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس لے کے واپس آؤ گی تو میں معاف کر دوں گا, یا 10 لاکھ روپے دو تو میں معاف کروں گا, یا اس سے علیحدہ ہو جاؤ تو میرے پاس آ جاؤ وہی ناجائز کام کے لیے, تو میں معاف کر دوں گا. اس کی عمر کیا تھی اور وہ کیسا, مطلب اس کی کوئی تصاویر وغیرہ ہیں آپ کے پاس؟ جی تصاویر ہے میرے پاس. ان کی ایج اس کی جو ہے وہ 60 سال سے بھی اوپر ہے. جو اس کے دوست ہے اس کی بھی اتنی ایج ہے, تینوں کی نا 60 سال سے اوپر کی ایج ہے. ان کی ابھی آپ کے ماں باپ نے آپ کو معاف کر دیا؟ جی انہوں نے مجھے معاف کر دیا, لیکن ابھی انہیں غصہ ہے کیونکہ میری وجہ سے بابا میری ماما اتنے ذلیل ہوئے. گاؤں میں ان کی عزت تھی, وہ چلی گئی, تو وہ بھی غصہ ہے کافی حد تک. لیکن آپ کے جو دوسرے شوہر ہیں ان کی کیسی سپورٹ ہے آپ کو؟ بہت سپورٹ ہے ان کی سپورٹ ہے تو میں یہاں تک پہنچی ہوں. وہ میں قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلتے ہیں. وہ تو اپنے گھر والوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں میری وجہ سے, تو ان کی بہت زیادہ سپورٹ ہے, بہت ہی زیادہ سپورٹ ہے. اس سارے معاملے میں آپ کو کہاں پہ لگا کہ آپ غلط ہیں, آپ نے غلطی کیا کی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑا؟ میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اپنی پسند کا جو نکاح کیا ہے نا, میری وہی غلطی ہے, تو بہت بڑی غلطی ہے میری. وہ شخص کہاں ہے, کوئی رابطہ ہوا بعد میں؟ نہیں, کوئی رابطہ نہیں, کوئی بات چیت نہیں اس سے ہو پائی. اس کا نمبر بھی بند ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ کی تصاویر, آپ کی ویڈیوز اس بلیک میلر کے پاس موجود ہیں؟ جی ابھی تک موجود ہے, اس کے پاس آئی فون ہے تو اس میں ہے. تو پتہ نہیں کون سے فنکشن ہے. کئی دفعہ میں نے یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میری ڈیلیٹ ہو جائے تو میں وہاں سے بھاگ جاؤں, لیکن بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی میں ناکام رہی, لیکن وہ مجھے نہ مل پائی. لیکن ابھی بھی اس کے پاس موجود ہے. آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں اب انصاف چاہتی ہوں. جو میرے بابا کے ساتھ زیادتی اتنی زیادہ ہوئی, ان کا انصاف چاہتی ہوں. میری ماں ذلیل ہوئی,
مجھے اس نے میرے جو سسرال والے ہیں ان کو کال کی، میرے جو دوسرے ہسبینڈ ہیں ان کے کزنوں کو کال کی، ان کی بنوئیوں کو کال کی. یہ سارے نمبرز اس کے پاس کہاں سے آئے؟ میرے جو ہے نا اس نے نا نمبر کا جو ڈیٹا تھا نا وہ نکلوایا تھا. میرے ماما بابا کا بھی نا وہاں سے اسے پتہ لگا تھا، تو لوکیشن وغیرہ وہاں سے اسے پتہ لگی تھی. جی ناظرین، یہاں پر صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب چینل کی آڑ میں کہاں کہاں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ 60 سالہ شخص جو ہے ایک معصوم بچی کو بلیک میل کر رہا ہے. اس کا گھر سے بھاگنا، اس کا کسی سے پسند کی شادی کرنا، یہ اس کا پرسنل میٹر تھا. اس کے بعد اس طرح سے حوث کا نشانہ بنانا اور اس کو گھر پہ رکھنا، اپنے فلیٹ پر رکھنا، دبوچ کے رکھنا، اور اگر وہ عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، وہاں سے فرار ہو گئی ہے، وہاں سے بازیاب ہو گئی ہے، تو اس کے شوہر کو اور اس کو بلیک میل کرنا. خدارا یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں. اور اگر انصاف کے لیے چیخو پکارو تو کوئی انصاف نہیں دلواتا. کیا پیسہ ہی ہے جو انصاف دلوا سکتا ہے؟ کیا آپ کے پاس بڑی گاڑیاں یا آپ کے پاس ایکسٹرا دولت کا ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو انصاف مل جائے گا؟ خیر، یہاں پر ایک مظلوم 20 سالہ لڑکی میرے ساتھ موجود ہے جو صرف انصاف چاہتی ہے، کوئی پیسہ نہیں چاہتی، کوئی پراپرٹی نہیں چاہتی، صرف یہ چاہتی ہے کہ مجھے اور میرے شوہر کو خوشی سے اپنی زندگی گزارنے دی جائے. جو ہوا اسے بھولنے کے لیے تیار ہیں. اس شخص کو سزا دی جائے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ آج یہ تھی تو کل کو کوئی اور بھی وہاں پر ہو سکتی ہے. اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس انصاف میں ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.